بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مومنوں کے دلوں میں سکون اور قرار پیدا کرنے والا ایک ایسا صندوق کہ جس کی طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ صندوق جس قوم کے پاس رہا اس کے سامنے بڑی بڑی قومیں ہار مان لیتی، اور جس قوم کے پاس یہ صندوق رہا وہ قوم دنیا کی فاتح قوم رہی۔ یہ ایک ایسا کراماتی صندوق ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے آج بھی دنیا پاگل ہو رہی ہے، خاص کر کے یہودی قوم جو آج دنیا کی سپر پاور قوم ہونے کے باوجود اس صندوق کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس صندوق کے بارے میں کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں تابوت سکینہ کے نام سے ملتا ہے۔ یہ تابوت سکینہ کہاں سے آیا اور کس چیز سے بنایا گیا؟ یہ تابوت سکینہ سب سے پہلے کس کو ملا اور اس میں ایسی کون سی چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے آج یہودی پاگل ہو رہے ہیں، اور وہ اس تابوت کو حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ تابوت آج کہاں پر ہے اور آخر کار یہ تابوت سکینہ کس کو ملے گا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اور بہت سی چیزیں اتاری۔ ان چیزوں میں ایک تابوت سکینہ بھی تھا جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ تابوت سکینہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں کیا ہے۔ یہ تابوت ایک صندوق کی شکل کا تھا جو جنتی تابوت تھا جس کو شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مومنین کے دلوں کو سکون اور اطمینان عطا فرماتا تھا، لہٰذا اسی سکون و قرار کی وجہ سے اس کا نام تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ میں رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس صندوق کو اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کے سپرد کر دیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائز ہونے والے ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام تھے، لہٰذا اس وجہ سے یہ تابوت حضرت شیث علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ اس طرح حضرت شیث علیہ السلام کے بعد جو بھی منصب نبوت پر فائز ہوتا تو یہ تابوت اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس کے سپرد کر دیا جاتا۔ اس طرح یہ تابوت انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہی وہ نبی ہے کہ جن کی نسل میں سے یہودی نسل کی ابتدا ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوتا ہوا یہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے قوم بنی اسرائیل اور فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، اور اس طرح یہ تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل تک پہنچا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور یہ قوم صحرائے سینا میں پہنچی اور کئی سالوں تک وہاں پر بھٹکتی رہی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سکون و قرار کے لیے ان کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت کے لیے وہاں پر ایک خیمہ تیار کیا، اور اس عبادت گاہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے ایک خاص عبادت گاہ تعمیر فرمائی جہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقام پر ایک عمارت تعمیر کروائی۔ اس عمارت کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہیکل سلیمانی کا کام حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، جس کو آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کروایا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسی مقام پر عبادت کرتے جہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ ہیکل سلیمانی کو جنات کی مدد سے بنایا گیا۔
جس کے اندر بیش قیمت پتھروں کا استعمال کیا گیا اور اس کی دیواریں بیش قیمت پتھروں کی تھی، اور ہیکل سلیمانی میں جس جگہ تابوت سکینہ کو رکھا گیا اس کا نام القدس تھا۔ اس طرح تابوت سکینہ ہزاروں سالوں تک یہودیوں اور بنی اسرائیل کے پاس رہا۔ اس تابوت کو چونکہ بہت سارے انبیاء کرام سے نسبت تھی، اس لیے یہ بہت زیادہ بابرکت تھا۔ اس تابوت میں ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم ہر جنگ میں فتح حاصل کرتی اور دشمنوں پر غالب آ جاتی۔ روایات میں آتا ہے کہ تابوت چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہونے والا ایک خاص صندوق تھا، اور اس میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے، جیسا کہ لوح قرآنی اور تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قبا اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور من و سلوہ، اور اس کے علاوہ بہت سے تبرکات جن کو انبیاء کرام سے نسبت تھی اس صندوق کے اندر موجود تھے۔ لہٰذا یہ صندوق بہت ہی زیادہ بابرکت تھا۔ جب قوم بنی اسرائیل کفار کے بڑے بڑے لشکروں سے جنگ کرتی اور وہ لوگ تعداد میں ان سے زیادہ ہوتے، جن کو دیکھ کر یہ قوم ڈر جاتی اور ان کے دل کانپنے لگ جاتے، تو اس وقت یہ لوگ تابوت سکینہ کو سامنے رکھتے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے۔ اس دعا کے بعد اس تابوت سکینہ سے ایسی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا جس کی بدولت بنی اسرائیل والوں کے دل پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاتے اور ان کے دل سے ڈر نکل جاتا اور یہ دشمن پر غالب آ جاتے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی قوم بنی اسرائیل کے دلوں کو سکون اور قرار عطا فرماتا اور یہ قوم ہر میدان کو فتح کرتی۔ اگر اس قوم پر کوئی مصیبت یا پریشانی نازل ہوتی یا کوئی برا وقت آتا تو یہ قوم تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھ کر اس کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتی، تو اللہ تبارک و تعالی تابوت سکینہ کی برکت سے ان سے یہ پریشانی دور کر دیتا، اور اس طرح بنی اسرائیل کی ہر دعا تابوت سکینہ کی مدد سے قبول ہوتی۔ جب تک تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا، یہ قوم دوسری قوموں پر غالب رہی اور کوئی بھی ان کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ تابوت سکینہ کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل کو پوری دنیا کے اندر ایسا عروج ملا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہودی اور قوم بنی اسرائیل ایسی بدبخت قوم تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن یہ قوم ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمان ثابت ہوئی۔ بالآخر جب یہ قوم باز نہ آئی تو اللہ تبارک و تعالی کا دردناک عذاب ان پر نازل ہوا۔ اسی دوران قوم عمالقہ کے سرداروں نے قوم بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے قوم بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا۔ اس طرح قوم عمالقہ نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور ان کی عمارتوں کو جلا دیا اور تابوت سکینہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس طرح اس جنگ کے بعد قوم عمالقہ تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گئی اور قوم عمالقہ نے اس بابرکت صندوق کی بے حرمتی کی اور اس صندوق کو نجاست اور کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اس طرح جب قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے قوم عمالقہ پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا، جس کے سبب قوم عمالقہ کے لوگ ہلاک ہونے لگے اور تڑپ تڑپ کر مرنے لگے، اور اس عذاب کے اندر قوم عمالقہ کے 5 بڑے شہر تباہ ہو گئے۔ قوم عمالقہ کے وہ لوگ جو ابھی تک اس عذاب سے بچے ہوئے تھے، جب ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم پر یہ عذاب تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی وجہ سے نازل ہوا ہے، لہٰذا انہوں نے عذاب سے بچنے کے لیے تابوت سکینہ کو اٹھایا اور ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے تابوت سکینہ پر اپنے 4 فرشتوں کو مقرر کر دیا۔ یہ فرشتے تابوت سکینہ کو اٹھا کر اس دور کے نبی حضرت شمعون علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا
جیسے ہی قوم بنی اسرائیل کے پاس تابوت سکینہ لوٹا تو ان کا وقار بھی لوٹ آیا، لیکن قوم بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس نے ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، لہٰذا اس بار بھی ایسا ہی ہوا کہ یہ قوم نافرمان ہو گئی اور کفر و شرک کرنے لگی۔ یہ قوم جب دوبارہ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گئی تو پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا، لہٰذا ایک جابر اور ظالم بادشاہ جس کو دنیا بخت نصر کے نام سے جانتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر بن کر قوم بنی اسرائیل پر مسلط ہو گیا۔ چنانچہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا جہاں پہ یہودی آباد تھے، اور یہودیوں کو چن چن کر قتل کر دیا۔ جب بخت نصر نے یہودیوں پر حملہ کیا اور یہودیوں کے شہر کو تہس نہس کر دیا تو اس قتل و غارت کے اندر تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا، لہٰذا اس جنگ کے بعد تابوت سکینہ کا کسی کو کچھ پتہ نہ چلا، لہٰذا یہودی قوم اس وقت سے لے کر آج تک تابوت سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ یہودی قوم کسی بھی قیمت پر تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ ان کا اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل ہو جائے اور وہ پوری دنیا پر قبضہ کر سکیں۔ ناظرین محترم، تابوت سکینہ کہاں پر ہے اور یہ آخری دور میں کس کو ملے گا، اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ کے نیچے دفن ہے، لہٰذا اسی وجہ سے یہودی مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مسیحا دجال کے آنے سے پہلے اس تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق تابوت سکینہ ایتھوپیا کی چرچ کے اندر موجود ہے، اور بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ تابوت سکینہ عرب ممالک کے اندر موجود ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ تابوت سکینہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے جو قرب قیامت میں اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور اس کے ذریعے یہودیوں پر فتح حاصل کریں گے۔ ناظرین محترم، حقیقت تو یہ ہے کہ تابوت سکینہ کہاں پر ہے، اس کے متعلق صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔